بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم اردو کا 20واں سبق پڑھ رہے ہیں جماعت پنجم کا، جس کا نام ہے کہا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یعنی یہ ایک نظم ہے یہ جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے شاعر نے۔ کیسے؟ اب ہم وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سوچیں اور بتائیں کہ پاکستان بنانے کا خواب سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا اور انہیں ہم کس نام سے جانتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہ سبق کے نام سے ہی ہمیں پتہ ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، جنہیں مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال میں کون سی دو باتیں مشترک تھیں؟ ایک تو دونوں ہی الگ جو ہے وہ ریاست بنانے کے قائل تھے کہ الگ جو ہے وہ مسلمانوں کی الگ ریاست ہونی چاہیے، ہندوؤں کا الگ وطن ہونا چاہیے، اور مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں، یہ اکٹھے کبھی نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی دونوں نیک اتوار اور مذہبی رجحان رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نیک لوگ تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد سبق ہے، اس کی جو نظم ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں، تاکہ اگر کوئی مشکل لفظ آئے تو ہمیں اس کا معنی پہلے ہی پتہ ہو، ہمارے لیے آسان ہو جائے سمجھنا۔ ملت کہتے ہیں بیٹے قوم کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آگاہ کرنا یعنی بتا دینا۔ اس کے بعد ہے برملا، برملا ہوتا ہے کھلم کھلا یا منہ پر، ٹھیک ہے، سامنے کہہ دینا۔ اس کے بعد ہے چرچا، چرچا کہتے ہیں بیٹے شہرت کو۔ اس کے بعد ہے منزل، منزل کہتے ہیں جگہ کو۔ اساس کہتے ہیں بنیاد کو۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اس میں پہلا تلفظ سکھایا گیا ہے، کچھ الفاظ کے تلفظ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، جیسا کہ سب سے پہلا لفظ ہے بیٹا ملت، اس کے بعد ہے آگاہ، اس کے بعد ہے منزل، اس کے بعد ہے رہنمائی، اس کے بعد ہے خطبے، اس کے بعد ہے برملا، اس کے بعد ہے اساس، ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا جی، اب شعر اشعار ہیں اور ان کی تشریح یعنی ان کی جو وضاحت ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے بیٹا جی کہ ملک و ملت کا بہت چرچا کیا اقبال نے، یعنی اس مصرے میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک و ملت یعنی قوم کا، ٹھیک ہے، یعنی قوم کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کہا کہ بھئی مسلمان جو ہے وہ ایک قوم ہے اور یہ ایک الگ قوم ہے، یعنی مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ الگ الگ جو ہیں وہ قومیں ہیں، یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تصور تھا الگ الگ قوموں کا، یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اسی وجہ سے انہیں مصور پاکستان بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا تصور دیا کہ بھئی ایک الگ ریاست کے طور پہ جو ہے وہ ایک وطن ہونا چاہیے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے۔ شاعروں نے کب کہا تھا جو کہا اقبال نے، یعنی وہ باتیں جو اس وقت کے شاعر جو ہیں وہ نہیں کہتے تھے، یا اس لحاظ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اس وقت جو ہے وہ علامہ محمد اقبال نے نوجوانوں میں ایک تحریک پیدا کی، اپنی شاعری سے ان کو جگایا، جو کہ اس وقت کے شاعر جو ہے ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا، یعنی نوجوان نسل تھی اس کو جگایا، یعنی شاہین جیسے القابات دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے بیٹا جی خوش رہو لکھو پڑھو خدمت کرو آگے بڑھو۔ تو یہ دعائیں دی ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو، یعنی قوم کے جو معمار ہیں ان کو، جوانوں کو بھی، کہ آپ خوش رہیں، آپ لکھے پڑھیں اور آپ خدمت کرنے والے ہوں، آپ آگے بڑھنے والے ہوں۔ قوم کے بچوں کو دی کیا کیا دعا اقبال نے، تو یہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ والی دعائیں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو دی۔ نوجوانوں کو کیا آگاہ ان کے فرض سے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو نوجوان تھے ان کو یہ بتایا کہ آپ کے کیا کیا فرائض ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے، ان کو آگاہ کیا، ان کو جگایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے ان کی منزل کا دیا ان کو پتہ اقبال نے، تو ان کی منزل یعنی اس وقت جو نوجوان تھے ان کو یہ بتایا کہ بھئی آپ کو الگ ایک وطن حاصل کرنا ہے، الگ ایک جو ہے وطن کا تصور دیا انہوں نے، تو نوجوانوں کو جو ہے اس بات سے انہوں نے آگاہ کیا، یہ بتایا۔ رہنمائی کے لیے بھٹکے ہوئے انسان کی، یعنی وہ انسان کے جس کو راہ ہدایت کی ضرورت ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر چلے، وہ صراط مستقیم پہ چلے، وہ کامیابی کی راہ پہ چلے،
تو اس کے لیے کیا کیا ہے خدا کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا اقبال نے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے انسانوں کے لیے پیغام دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے جن کی زندگی کو انسان جو ہے اس کی پیروی کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی وہ سیدھے رستے پہ چل سکتا ہے اور وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگلا شعر ہے بیٹا جی، ہیں مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ جو دو قومی نظریہ تھا اس کے بارے میں بات کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ خطبہ الہ آباد کی بات کی جا رہی ہے اس شعر میں، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اپنے خطبے میں کہا یہ برملا اقبال نے، برملا کا مطلب کھلم کھلا سامنے، تو جو لوگ وہاں پہ ہوں گے اس وقت ان کے سامنے یہ کہا کہ مسلمان اور ہندو تو دو الگ الگ قومیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ملک ایک ایسا بناؤ دین ہو جس کی اساس، مشورہ اہل وطن کو پھر دیا اقبال نے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مشورہ دیا تھا لوگوں کو، قوم کو، کہ بھئی ایک ایسا ملک بناؤ جس کی اساس، جن کی بنیاد جو ہے وہ دین اسلام پہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو پاکستان ملک بنایا گیا اس کی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ یہ پاک لوگوں کی سرزمین ہے۔ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی خواب تھا، یا انہوں نے ہی یہ مشورہ دیا تھا، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہ قیوم نظر اس کے شاعر ہیں اس نظم کے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ٹھہریں اور بتائیں، یہ بتانا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے قوم کے بچوں کو کیا دعائیں دیں۔ تو ہم نے پڑھا یہاں پہ کہ علامہ محمد اقبال نے بچوں کو دعائیں دی کہ خوش رہو، لکھو پڑھو، خدمت کرو، آگے بڑھو، ٹھیک ہے، یہ دعائیں دی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس بات کا چرچا کیا؟ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹا جی ملک و ملت کا چرچا کیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے پڑھا ابھی اس سے پہلے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس میں سے سیکھا، یا جو ضروری تھی سیکھنے کی وہ یہ تھا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے قوم کو بیدار کیا، ٹھیک ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب دیکھا، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ان کے قومی فرض سے آگاہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد اب ہم مشق کی جانب آتے ہیں، کیونکہ ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ مشق میں پہلا سوال ہم پہلے ہی حل کر چکے ہیں، سوال نمبر 2 ہے بیٹا جی، کالم کو ملانا ہے، ٹھیک ہے، مصرے نامکمل دیے ہیں، ہم نے ان کو مکمل کر دینا ہے۔ رہنمائی کے لیے بھٹکے ہوئے انسان کی، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہیں مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے، تو دو الگ ہی جو سلسلے ہیں بیٹا جی اس کو ہم ٹک کر دیں گے۔ مشورہ اہل وطن کو پھر دیا اقبال نے، تو پھر دیا اقبال نے، اس کو ہم نے ملا دینا اس کے ساتھ، یہ ایسے۔ اچھا جی، شاعروں نے کب کہا تھا جو کہا اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ، اپنے خطبے میں کہا یہ برملا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس طرح ہمارا یہ والا جو سوال ہے بیٹا جی یہ حل ہو جاتا ہے۔ اگلے سوال کی جانب آئیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور ان سے متعلقہ مصرع لکھیں۔ میں صرف الفاظ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، مصرے آپ جو ہے وہ اس نظم میں سے خود لکھ لیجئے گا۔ یہ پہلا جو لفظ ہے بیٹا جی یہ بنے گا ملت، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ بیٹا بنے گا بچوں، تیسرا لفظ جو ہے وہ بیٹا بنے گا فرض، اس کے بعد جو چوتھا اور آخری لفظ ہے بیٹا وہ بنے گا منزل۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کی جانب آتے ہیں بیٹے۔ سوال نمبر 4 میں کہا کہ دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو پہلا سوال کیا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس بات کا چرچا کیا؟ تو یہ ہم نے پڑھا پہلے بھی کہ ملک و ملت کا انہوں نے چرچا کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو کیا دعا دی تھی؟ تو بچوں کو انہوں نے کہا کہ آپ لکھو، خوش رہو، لکھو پڑھو، خدمت کرو اور آگے بڑھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بعد اللہ کے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات ہے۔ اس مصرے کا مفہوم لکھیں۔ ملک ایک ایسا بناؤ دین ہو جس کی اساس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ دین اسلام ہو، یعنی دین ہو۔ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر کیا احسان ہے؟ تو بیٹا جی ویسے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار احسانات ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو
سیدھی راہ دکھائی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا احسان ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے تصور پیش کیا پاکستان کا، بٹ کہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان جو نسل تھی اس کو ایک راہ دکھائی، امت مسلمہ کو آزادی کے لیے تیار کیا، ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہ کرتے تو غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ابھی بھی۔ مل کر کریں بات، اس میں کہا گیا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم بچے کی دعا، یعنی جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، وہ والی جو نظم ہے کہتا ہے وہ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا دعا مانگی گئی ہے۔ تو اس میں دعا یہ مانگی گئی ہے کہ اے اللہ میری زندگی شمع کی طرح بنا دے، یعنی روشنی کی طرح بنا دے جس سے دوسرے لوگوں کو بھی راہ ملے، اور میرے علم کی روشنی سے دنیا سے برائی کا خاتمہ کر دے اور ہر جگہ نیکی اور بھلائی کا اجالا کر دے، جس طرح پھول سے باغ کی رونق ہوتی ہے اسی طرح میرے دم سے میرے وطن کی زینت بنا دے۔ میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اے میرے رب میری زندگی پروانے کی طرح بنا دے، جس طرح پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے، جہاں شمع روشن ہو وہاں پروانہ ہوتا ہے، میں بھی جہاں علم ہو وہیں پہنچ جاؤں۔ میری تمنا یہ بھی ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں اور دردمندوں کے کام آؤں۔ اے اللہ مجھے ہر طرح کی برائی سے بچانا اور مجھے بھلائی کے راستے پر چلانا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے بیٹا کہ دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بوجھیں اور دی ہوئی جگہ میں لکھیں، ٹھیک ہے، جگہ میں ہم نے اس شخصیت کا نام لکھنا ہے، میں صرف بول دیتا ہوں لکھوں گا نہیں۔ بانی پاکستان بیٹا کنہیں کہتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو۔ شہید ملت کسے کہتے ہیں؟ لیاقت علی خان، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد علی گڑھ تحریک سر سید احمد خان کا نام آتا ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو کہا جاتا ہے۔ شاہ نامہ اسلام اس نام سے حفیظ جلندری کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں بیٹا، یہاں قواعد سیکھے سے متعلق قوسین میں دیے ہوئے الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں۔ مترادف یعنی جو کہ اسی کا ہم معنی ہو، ٹھیک ہے، لکھ کر مناسب تبدیلیوں کے ساتھ جملے دوبارہ لکھیں۔ تو یہاں سب سے پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ قلعات کا قلعہ نرالا، یعنی عجیب و غریب طرز تعمیر کا شاہکار ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے نرالا کا کیا لکھیں گے ہم؟ عجیب و غریب۔ آزادی حاصل کرنے کا سفر نہایت مشکل تھا، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کا تصور کہتے ہیں خواب کو، یعنی جو خواب تھا یا جو خیال تھا وہ سب سے پہلے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی جد و جہد کی، یعنی کوشش کی، جد و جہد۔ ہمارا علم ہماری قومی شناخت ہے۔ علم کسے کہتے ہیں بیٹے؟ جھنڈے کو۔ ہمارا جھنڈا ہی ہماری قومی شناخت ہے۔ باغ میں دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8واں سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں اور ان کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ آئے گا بیٹا جی بڑائی، نمبر 1 پہ آئے گا۔ بڑائی کا مطلب ہوتا ہے بزرگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئے گا حلقہ دوسرے نمبر پہ، حلقہ احباب کہتے ہیں نا، حلقہ کہتے ہیں چھلے کو بھی کہتے ہیں، محفل کو بھی کہتے ہیں۔ دربان کسے کہتے ہیں بیٹے؟ دربان تیسرے نمبر پہ آئے گا، یہ دربان کہتے ہیں چوکیدار کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئے گا فکر کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹے؟ بہان۔ اس کے بعد ہے قربان جان نچھاور کرنا، جان قربان کر دینا، نثار کرنا۔ مشترک ہوتا ہے ایک جیسا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 9، دیے ہوئے اشعار درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ بعض جناب بتائیں کہ ان اشعار میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اس پاک وطن کا تو رہنما ہے اور بھی رہبر تو ان سے بڑا ہے، ان سب سے بڑا ہے اے قائد اعظم، باطل کے مقابل کس شان سے آیا، کافر کو پچھاڑا غاصب کو گرایا، اے مرد مجاہد اللہ ردم خم، اے قائد اعظم۔ یہ اسحاق جلال پوری ان کے یہ اشعار ہیں جو لکھے گئے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے بارے میں ہی کہا گیا ہے، یعنی ان کی تعریف کی گئی ہے کہ تو اس پاک وطن کا راہ بر اور رہنما اور بڑا ہے، تو بڑی شان سے باطل، یعنی جو باطل طاغوت تھا اس کے مقابلے میں آیا اور کافر کو پچھاڑ کر غاصب کر دیا، یعنی اس کو ہرا دیا۔ تو یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں یہ جو ہے وہ نظم لکھی گئی یا یہ جو اشعار لکھے گئے تھے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اگلے صفحے پہ ہمیں کہا گیا ہے بچوں کے لیے اقبال کی نظمیں کے موضوع پر 10 جملے لکھیں۔
تو 10 جملے کچھ تھوڑے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں کی تعلیم و تربیت سے خصوصی دلچسپی تھی۔ آپ نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں آپ کی فلسفیانہ فکر و عمل کی کار فرمائی واضح نظر آتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظموں کے ذریعے معصوم ذہنوں کو پختگی اور ان کی فکر کو بالیدگی عطا کرنے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ نظم گائے اور بکری میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو نیکی کرنے والوں کا احسان ماننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ نظم ہمدردی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو جگنو کی مثال دے کر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ آؤ کریں کام، اس میں کہا گیا ہے کہ خواب اقبال کی تعبیر ہیں ہم کے موضوع پر ایک تقریر تیار کریں، کمرہ جماعت اسکول اسمبلی میں پیش کریں۔ یہ پہلے تقریر کو ایک کو تیار کرنا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس موضوع پہ بتا دیتا ہوں کہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روح ملت جس سے پر تنویر ہے اقبال ہے، جس کا نطق قرآن کی تفسیر ہے اقبال ہے۔ محترم سادہ کرام اور میرے ہم مکتب دوستو، آج میرا موضوع سخن ہے خواب اقبال کی تعبیر ہیں ہم۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں بہت سی ایسی شخصیات بھی آئی ہیں جو آسمان شہرت پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکیں اور شہرت دوام پا کر رخصت ہوئیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک کو ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاعری میں ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کلام کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ کی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانان مسلم کو اپنے اسلاف کے کارنامے یاد دلاتے ہوئے جھنجھوڑا، انہیں کبھی آسمان پر کمندے ڈالنے کا کہہ کر دعوت عمل دیتے ہیں، کبھی عقاب اور شہین کی تمثیل سے انہیں بلند خیالی اور پروازی کا درس دیتے ہیں۔ دوستو، آج مسلم نوجوان کو بیدار ہونے اور میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانان مسلم کے لیے جو ترقی کا خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر تب ہی پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اندر موجود ہر چھپے ہوئے راز کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کی تقدیر بدلیں۔ اس کے بعد بیٹے اگلا سوال ہے کہ انٹرنیٹ کی مدد سے علامہ محمد اقبال یعنی اقبال میوزیم لاہور کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ تو یہاں کچھ اس طرح سے ہے جو تحریر میرے پاس ہے کہ جاوید منزل کو اب اقبال میوزیم عجائب گھر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1977 میں جب علامہ اقبال کا 100 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا تھا تو حکومت پاکستان نے علامہ اقبال کی جو گھر تھا اس کو اقبال منزل سیالکوٹ، اقبال کی میکلوڈ روڈ والی رہائش گاہ اور جاوید منزل کو تحویل میں لینے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد ان تینوں مقامات کو میوزیم میں بدل دیا گیا۔ حکومت نے اس سلسلے میں ان عمارتوں کو خرید لیا تھا۔ مئی 1935 میں علامہ اقبال اور ان کے اہل خانہ میکلوڈ روڈ والی کوٹھی سے جاوید منزل میں منتقل ہو گئے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے میکلوڈ روڈ والے گھر میں 13 سال گزارے۔ وہ یہاں 1922 میں آئے تھے۔ آخری عمر میں علامہ محمد اقبال کو اپنا گھر ملا تو اسے اپنے چہیتے صاحبزادے جاوید کے نام سے موسوم کر دیا۔ حکومت جاپان نے اس ضمن میں بہت مدد کی اور اقبال میوزیم کے لیے جاپان کے ثقافتی فنڈ سے شوکیسوں اور ایئر کنڈیشنروں کے علاوہ متعلقہ سامان اور دیگر امور کی انجام دہی کے لیے 54 لاکھ روپے کی اضافی امداد بھی مہیا کی۔ میوزیم کی تیاری کے بعد اسے محکمہ آثار قدیمہ حکومت پاکستان کے سپرد کر دیا گیا، جو اب بھی اس کے تحویل میں ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا آخری سوال اس سبق کا کہ 61 سے 100 تک لفظی اور عددی گنتی یاد کریں اور جماعت میں سنائیں۔ تو یہ گنتی جو ہے یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی لکھی ہوگی چھوٹی جماعتوں میں، اردو میں گنتی، ٹھیک ہے؟ تو اب دوبارہ جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اور اپنے ہم جماعتوں میں ان کو سنانا بھی ہے۔ اسی طرح 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، ٹھیک ہے؟ 75 پڑھنا ہے، 75 نہیں پڑھنا، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100۔ اس طرح یہ گنتی جو ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے اور باقی لکھا خود لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق میں سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جو بھی آپ نے سیکھا وہ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔